السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے وہ سبق زینہ اردو درجہ سوم کا مفکر پاکستان پڑھا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سوالات وہ ترتیب دیے گئے ہیں اور ان سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہیں۔ چلتے ہیں مشق کی طرف۔ مشق سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب اپنی کاپی میں لکھیں۔ الف، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری سے کیا کام لیا؟ جواب، انہوں نے اپنی شاعری سے مسلمانوں میں بیداری کا پیدا کرنے کا کام لیا۔ ب، 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس کہاں منعقد ہوا؟ جواب، الہ آباد میں منعقد ہوا۔ ج، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مفکر پاکستان کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، کیونکہ انہوں نے الگ وطن کا نظریہ پیش کیا تھا۔ دال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے کب وفات پائی اور کہاں دفن ہوئے؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی اور لاہور میں مدفون ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کا وطن تھا پاکستان، بھارت، کشمیر؟ جواب ہے کشمیر۔ ب، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سیالکوٹ میں استاد ملے؟ مولوی میر حسن، مولوی شکیل حسن، مولوی عدیل حسن؟ درست جواب ہے مولوی میر حسن۔ ج، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یورپ سے ڈگری حاصل کی؟ ایم فل، پی ایچ ڈی، ایم اے؟ جواب ہے پی ایچ ڈی کی۔ دال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اصل میدان تھا وکالت، شاعری، حکمت؟ جواب ہے شاعری۔ ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے 1931 میں، 1932 میں، 1930 میں؟ جواب ہے 1930 میں۔ واو، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے الگ وطن کا تصور پیش کیا؟ مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے؟ جواب ہے مسلمانوں کے لیے۔ دوسرا سوال ہمارا ہے کہ درست جملے کے سامنے گڈ اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور سے ایم اے تک تعلیم حاصل کی؟ درست۔ ب، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1909 میں وطن واپس آئے؟ غلط۔ ج، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مفکر پاکستان ہیں؟ درست۔ دال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے شاعری نہیں کی؟ غلط۔ ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1938 میں وفات پائی؟ درست۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق مفکر پاکستان کو غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کر کے بتائیں کہ سبق کا آغاز اور اختتام کیسا ہوا۔ سبق پڑھ کر اساتذہ کرام بتلائیں کہ سبق کا آغاز وہ کیسے ہوا، یعنی اس میں ابتدائیہ کلمات کیا تھے اور سبق کا اختتام کیا تھا، اور وہاں پر وہ اختتامیہ اس کا کس طرح ہوا اور وہاں پر کیا کلمات لکھے گئے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام ان الفاظ کو بورڈ پر لکھ کر ان کو جملوں میں وہ استعمال کریں اور بچوں کو سمجھائیں کہ ایک لفظ کو جملوں میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے بچوں میں وہ لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنے کا فن آ جائے گا اور پھر جملے کے ساتھ جملہ ملا کر ایک عبارت لکھنے کی صلاحیت آ جائے گی۔ سوال نمبر 6 ہے، مفکر پاکستان سے اپنے پسندیدہ پیراگراف کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ استاد محترم بچوں کو کھڑا کریں اور سبق پڑھنے کے لیے کہیں۔ بار بار سبق پڑھنے سے لفظوں سے آشنائی بھی ہو جاتی ہے اور بچوں میں روانی بھی آ جاتی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، مثال کے مطابق دیے ہوئے طریقے سے عددی ترتیب لکھیں۔ جیسے نیچے 15، 15واں، 15ویں، 15ویں، 18، 18واں، 18ویں، 18ویں، 22، 22واں، 22ویں، 22ویں، 25، 25واں، 25ویں، 25ویں، 28، 28واں، 28ویں، 28ویں، 30، 30واں، 30ویں، 30ویں۔ سوال نمبر 8 ہے کہ مثال کے مطابق فعل ماضی کے جملوں کو فعل حال اور فعل حال کے جملوں کو فعل مستقبل میں
تبدیل کر کے خالی جگہ پر کریں۔ مثال کے طور پر جیسے عرفان کرکٹ کھیلتا تھا، عرفان کرکٹ کھیلتا ہے، عرفان کرکٹ کھیلے گا۔ نیچے دیا ہوا ہے رانی سبق یاد کرتی تھی۔ اساتذہ کرام ان کو جو ہے وہ بورڈ پر لکھ کر جو ہے وہ بتلائیں کہ ماضی کے جملے کو حال میں جو ہے کیسے بدلا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے، اور پھر فعل حال کے جملے کو فعل مستقبل کے جملے میں کیسے بدلا جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ رانی سبق یاد کرتی تھی، تو یہ فعل حال میں اس طرح بدل جائے گا کہ رانی سبق یاد کرتی ہے، فعل مستقبل بنے گا رانی سبق یاد کرے گی۔ اسی طرح فعل مستقبل کا جملہ ہمارے سامنے ہے امی کھانا پکائیں گی، تو فعل ماضی بنے گا امی کھانا پکاتی تھی، امی کھانا پکاتی ہے۔ اسی طرح اگلے جملہ ہمارے سامنے فعل ماضی کا ہے کہ ماریا اسکول جاتی تھی، فعل حال بنے گا ماریا اسکول جاتی ہے، فعل مستقبل بنے گا ماریا اسکول جائے گی۔ اسی طرح جو ہے اگلا جو ہمارا جملہ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے فعل حال کا، تو ہم نے اس کو فعل ماضی اور فعل مستقبل میں بدلنا ہے، تو فعل ماضی بنے گا ندا گڑیا سے کھیلتی ہے، یہ فعل حال کا ہے، تو ماضی بنے گا ندا گڑیا سے کھیلتی تھی، اس کا مستقبل بنے گا ندا گڑیا سے کھیلے گی۔ تو یہ زمانے کا تعارف تھا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم جو ہے کر چکے ہوتے ہیں کچھ وقت پہلے، وہ ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں، جو ہم موجودہ زمانے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم انہیں جو ہے فعل حال کہتے ہیں، یعنی ہمارا موجودہ زمانہ، اور جو ہم کام آنے والے زمانے میں کرتے ہیں یا کچھ دنوں کے بعد جو ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ فعل مستقبل، یعنی وہ ایک دن، 2 دن یا 1 ماہ بعد ہم نے کرنا ہے وہ مستقبل کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے جو کام پہلے کر لیا ہے 1-2 دن پہلے، 2 گھنٹے پہلے یا کچھ وقت پہلے یا 1 ماہ پہلے جو کیا ہے وہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ زمانے ہمارے 3 جو ہے وہ ان کی مثالیں یعنی کہ اقسام ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ہر گزرتا ہوا ہمارا جو لمحہ ہوتا ہے وہ ماضی کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ ماضی بن جاتا ہے اور ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ مستقبل ہوتا ہے۔ تو اگلا سوال ہمارا ہے سوال نمبر 9۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے اگر آپ کو ملنے کا موقع ملتا تو آپ ان سے کیا باتیں کرتے؟ 10 جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ اساتذہ کرام علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی علمی جو ہے وہ قابلیت کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کو جو ہے وہ 10 جملے بورڈ پر لکھ کر دکھائیں کہ ہم یہ سوالات ان سے کر سکتے تھے جن سے ہماری جو ہے وہ شعوری طور پر ہم جو ہے وہ بڑھ سکتے اور ہم میں جو ہے وہ ایک پختگی آ جاتی۔ یہ جملے لکھے تاکہ بچے جو ہے کاپی پر لکھ سکیں۔ اگلا سوال ہمارا سوال نمبر 10 ہے کہ دیے گئے اشاروں کی مدد سے بوجھیں کہ یہ کون سی شخصیت ہے، اس شخصیت کے بارے میں 10 جملے لکھیں۔ اساتذہ کرام ان جملوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان اشارات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ایک ترتیب وار جو ہے پیراگراف لکھ کر جو ہے یا اقتباس لکھ کر جو ہے وہ بورڈ پر بچوں کو نقل کروائیں تاکہ بچوں میں اشارات سے ایک کہانی لکھنے کا فن آ جائے، اشارات سے کچھ جملے لکھنے کا فن آ جائے۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اشارات دے دیتے ہیں اور ان اشارات سے جو ہے بچوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کہانی جو ہے وہ ترتیب دیں یا ایک ترتیب سے کہانی لکھیں۔ تو اساتذہ کرام انہی سے جو ہے وہ بچوں کی مشق کروائیں تاکہ وہ باتوں کو سن کر اور اشارات کی مدد سے ایک تحریر لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔